شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، مرکزی دارالعلوم محمدیہ اوسیہ بھیرا شریف کے پلیٹ فارم سے فیضان قرآن رمضان ٹرانسمیشن اب آخری مراحل میں ہے۔ آج 26 رمضان المبارک کا یہ پروگرام ہم آپ سے مخاطب ہیں، ایمان اور عصر حاضر، اور اس پورے مہینے میں بہت سے موضوعات پہ ہم آپ کے ساتھ محو گفتگو رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا کہ آج یہ 27واں ہمارا پروگرام ہے جو آن ایئر ہو رہا ہے۔ آج بڑی مبارک رات ہے، اور یہ لیلۃ القدر کے عنوان سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اگرچہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن 27ویں رات کے حوالے سے زیادہ شواہد احادیث پاک میں اور قرآنی آیات میں موجود ہیں، لہٰذا اس رات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اکثر مساجد میں ختم قرآن ہوتا ہے، شب بیداری کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ جاگتے ہیں، مساجد میں زیادہ تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، ذکر و فکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے تجدید پہ بات کی اس پورے پروگرام میں، بہت سارے عنوانات میں تجدید کی جو ضرورت ہے، لیلۃ القدر بھی ایک تجدید ہے، اور یہ بندے اور اس کے رب اور مولا کے درمیان جو تعلق ہے یہ اس کی تجدید ہے۔ یہ اس تعلق کے اندر جو رخنے آ گئے ہیں، ان رخنوں کو دور کر کے ایک نئے تعلق کو استوار کرنے کی رات ہے۔ یہ زمین کے اندر نیکیوں کی تجدید کی رات ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے ابدا من جدید، کہ نئے سرے سے عمل کا صفحہ شروع کر۔ پرانا صفحہ صاف کر دیا گیا، اور اب تجھے ایک نیا عہد پیمان اپنے رب کے ساتھ کرنے کا موقع دیا گیا، ایک نیا آغاز کرنے کا تجھے موقع دیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو شب قدر کی رات عطا فرماتا ہے، نیکیوں والی رات، نئے عزم والی رات، پختہ ارادے والی رات لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کا ایک مرکزی لفظ حدیث میں آیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اذا ادرکت هذه اللیلہ، کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے شب قدر تو میں پھر کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ادرکت هذه اللیلہ فاکثری من هذا الدعاء، کہ اگر تجھے یہ رات مل جائے تو یہ دعا پڑھنا شروع کر دو کثرت کے ساتھ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، کہ اے اللہ بے شک تو عفو ہے، معاف فرمانے والا ہے، کریم ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو یا اللہ تو مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، میرے اوپر رحم فرما دے۔ تو یہ عفو درگزر کی رات ہے، یہ بخشنے کی رات ہے، یہ معافی ملنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی رات ہے۔ عین فا اور واو کے ساتھ یہ جو عفو کا کلمہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں المحو والطمس، اس کا مطلب ہے مٹا دینا، صفحے کو صاف کر دینا، جو لکھا ہوا ہے اس سب کو مٹا دینا۔ مسحنا الذنوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بندے ہم نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا، ختم کر دیا، نامہ اعمال تیرا پھر سے بالکل اجلا ہو کے تیرے سامنے آ گیا، سفید ہو گیا۔ اور عربی زبان میں ہوتا یہ تھا کہ جو عرب لوگ تھے وہ خیمے لگاتے تھے، اور جب وہ خیمہ لگاتے تھے تو خیمے کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی جگہ کھود دیتے تھے، تاکہ اگر بارش ہو یا کوئی مسئلہ ہو اور پانی خیمے کے اندر نہ آ جائے تو وہ چاروں طرف تھوڑا اسے کھودتے تھے۔ پھر جب خیمے اکھیڑے جاتے تھے تو وہ جو گول گول نشان مٹی کے کھودنے کے تھے وہ نظر آتے تھے، لیکن جب کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ اس جگہ پہ آتے تو وہ کہتے آفت الریح الآثار، کہ ہوا نے خیموں کے آثار بھی مٹا دیے، ہوا چلی اور وہ جو نشان لگے ہوئے تھے وہ مٹ گئے، پھر سے زمین میں پتہ ہی نہیں لگتا کہاں خیمہ لگا ہوا تھا۔
تو یہاں سے عربی زبان میں عفا کا لفظ نکلا ہے کہ جب پرانا اثر مٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ عفو ہو گئی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے فرمایا العفو غیر المغفرہ، کہ عفو اور چیز ہے اور مغفرت اور چیز ہے۔ تو کیا فرق ہے عفو اور مغفرت میں؟ فرمایا المغفرت، مغفرت بمعنی ستر ہے۔ مغفرت کا مطلب ہے چھپا دینا، یعنی چیز موجود ہے لیکن اس پہ پردہ ڈال دیا جائے، تو اس کو مغفرت کہا جاتا ہے۔ جبکہ عفو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ چیز بھی موجود نہ رہے، وہ گناہ ہی ختم کر دیا جائے، صرف پردہ نہ ڈالا جائے بلکہ گناہ کا نشان بھی مٹا دیا جائے، تو اس کو عفو کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نے لیلۃ القدر کو لیلۃ العفو فرمایا ہے، اسے صرف لیلۃ المغفرت نہیں فرمایا، اسے لیلۃ العفو فرمایا ہے کہ بندے کے گناہ صرف اس پہ پردہ نہیں ڈالا جاتا بلکہ گناہوں کو مٹا کے ہی اس کو مکمل طور پہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا مغفرت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہ قیامت کا دن ہوگا اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا عبدی، اے میرے بندے، اتذکر ذنب کذا، کیا تجھے تیرا فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد ہے۔ پھر پوچھا جائے گا اتذکر ذنب کذا، اتذکر ذنب کذا، بندہ اقرار کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے گا سترتها علیک فی الدنیا وہا انا اغفرها لک اليوم، کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، لے آج میں ان کو یہاں آخرت میں بھی چھپا دیتا ہوں، مغفرت عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہاں مغفرت کا لفظ یوز ہوا ہے کہ گناہ لکھے بھی ہوئے ہیں اور گناہ یاد کروائے بھی جا رہے ہیں، لیکن ساتھ مغفرت بھی عطا کی جا رہی، تو مغفرت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن عفو یہ ہے کہ تخلیہ ثم تحلیہ، یعنی پہلے پرانے نامہ اعمال کو بالکل خالی کر دیا جائے، تحلیہ پھر اسے نیکیوں کے ساتھ آباد کر دیا جائے، تو اس کو عفو درگزر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی اس مبارک رات میں عفو درگزر کا کرم فرماتے ہوئے اپنے بندوں کے نامہ اعمال کو بالکل صاف فرما دیتا ہے کہ اس میں کسی گناہ کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا، بشرطے کہ بندے کا عزم موجود ہو، بندہ حاضر ہو، اللہ رب العزت سے مانگنے والا ہو اور اپنی اصلاح کا ارادہ رکھتا ہو، تو پھر اس کے اوپر ضرور مہربانی فرمائی جاتی۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور روح الامین آسمان سے اتارے جاتے ہیں اس رات میں، اور ہر معاملے کے اندر عطا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ فجر تک سلامتی کی رات ہے، امن کی رات ہے، سکون کی رات ہے۔ غلط چیزوں کی اصلاح کرو، ظلم نہ کرو، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اس رات کو غنیمت جانو۔ ایک اعرابی اور بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارأیت ان عدت الی اللہ یعفو عنی، یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا چاہوں، معافی مانگنا چاہوں، تو کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں، اگر تو لوٹنا چاہے تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو وہ کہنے لگا وغدراتی وفجراتی، کہ یا رسول اللہ پھر میرے جو میں نے غدر کیے ہوئے ہیں، جو میں نے فسق و فجور کیا ہوا ہے، کیا وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ فرمایا ان عدتا، کہ اگر تو واقعتاً اللہ کی طرف سچے دل کے ساتھ لوٹ کے آئے گا، یعفو عنک غدراتک وفجراتک، تو اللہ تعالیٰ تیرے غدر، تیرے فجور سارے ہی معاف کر دے گا۔ وہ پھر کہنے لگا غدراتی وفجراتی، یا اللہ، یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے پاپ کیے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا سارے ہی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا الحمدللہ الذی یعفو عن الغدرات والفجرات، میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور ان کے اوپر رحم فرما دیتا ہے۔ صلہ رحمی کی رات ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کی رات ہے۔ آپ جب اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو معاف کر، تو یہ رات ہمیں پیغام دیتی ہے، اللہ فرماتا ہے تم معاف کرو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم دوسروں کو معاف کرو، تم رشتہ داروں کو معاف کرو، تم دوسروں سے حسن سلوک کرو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اگر آپ خود معاف کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، تو یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ پہلے آپ معاف کریں، اپنے دل میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے سال ہا سال سے آپ نے ناراضگیاں بنائی ہوئی ہیں، پہلے آپ ان کو چھوڑیں
دل سے نفرت کو نکالیں، قدم کو آگے بڑھائیں، غلطیوں کی اصلاح کریں، آپ معاف کریں تو اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ عفو در گزر والی اس رات میں یہ پیغام ہے، تحب العفو، یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مطلب یہ یا اللہ میں نے معاف کر دیا اپنے جہاں جہاں میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی میں نے معاف کر دیا، اللہ فرماتا تو نے معاف کر دیا تو دیکھ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہاں معافی کا پیغام ہے۔ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، من سیحاسب الخلق یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، کہ اللہ تم سے حساب لے گا۔ وہ پھر کہنے لگا بنفسہ ہی یا رسول اللہ واقعی اللہ بنفس نفیس خود حساب لے گا؟ حضور نے فرمایا بنفسہ ہی، نعم بنفسہ ہی، ہاں اللہ خود حساب لے گا۔ فابتسم، تو وہ ہنسنے لگا، وقال الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ہے۔ حضور نے فرمایا کس چیز پہ شکر ادا کرتے ہو؟ فرمایا ان الکریم اذا قدر عفا و اذا حاسب سمح، اگر وہ خود حساب لے گا نا تو وہ کریم ہے، اور کریم کی شان یہ ہے کہ جب وہ قدرت پا لے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب وہ محاسبہ کرے تو اس میں وہ کھلے دل کے ساتھ درگزر فرما دیتا ہے۔ تو وہ تو سب سے کریموں سے بڑا کریم ہے، اگر اس نے خود حساب لینا ہے تو پھر خیر ہی خیر ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ امید افزا جملے سن کے مسکرا دیے، خوشی کا اظہار فرمایا کہ تو نے اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں بڑے خوبصورت جملے، اور حضور نے آخر میں فرمایا صدق الاعرابی و فقہ الاعرابی، کہ عرابی نے سچ کہا اور عرابی سمجھ گیا، یعنی اس کو اللہ رب العزت کی رحمت کے اس بے پناہ کرم کا اندازہ ہوا ہے۔ اور یہ اب اس کرم اور اس اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو ہم نہ ماپ سکتے ہیں، نہ ہم اس اللہ کی رحمت کا ہم احاطہ کر سکتے ہیں، لیکن اسے یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے۔ تو یہ معاف کرنے کی رات ہے۔ آئیے اپنے اپنے خاندانوں میں سوچیں کہ وہ کون سے 3 افراد ہیں جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ ناراض ہیں، تو آج کی رات میں ان کو معاف کریں سب سے پہلے، اور اپنے دل سے نفرت نکالیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر بھی مہربانی فرمائے۔ مصطح بن اثاثہ، یہ سیرت کے اندر واقعہ موجود ہے کہ جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں ایک خاص آگے وہ تھا، اور یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا رشتہ دار تھا۔ تو حضرت مصطح کے بارے میں جب پتہ چلا تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی عزت کی قسم، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آئندہ جو میں اس کو ہر مہینے وظیفہ دیتا تھا، اس کو اپنے مال سے نوازتا تھا، اب میں اسے کوئی وظیفہ نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے جو ہے بہتان لگایا ہے، میرا دل دکھایا ہے۔ تو قرآن میں یہ آیت نازل ہو گئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولُو الْقُرْبَى، کہ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے مال اور فضل دیا ہوا ہے، وہ قسم نہ اٹھایا کریں کہ ہم رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ نے کیوں قسم اٹھائی ہے؟ جب میں رب ہو کے اس کو رزق دے رہا ہوں تو تم بھی اپنی طرف سے کرم اور عطا جاری رکھو۔ تو آپ نے پھر وہ جو نیت تھی اس کو بدلا اور پھر سے ان کو وظیفہ دینا شروع کیا۔ تو معاف کرنے کا درس قرآن حکیم کے اندر جگہ جگہ پہ موجود ہے۔ آخری روایت اس حوالے سے یہ عرض کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ظالم اور مظلوم کو لایا جائے گا۔ ایک وہ شخص جس نے دوسرے پہ ظلم کیا ہوا، دونوں کو اللہ سامنے کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو اے ظالم شخص تو نے اس پہ ظلم کیے تھے نا، آج تیری نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی جس پہ تو نے ظلم کیے تھے۔ تو اس ظالم کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوں گی وہ مظلوم کے کھاتے میں پڑتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ اتنے ظلم ہوں گے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی اس کا ظلم اور گناہ باقی ہوگا۔ تو اللہ فرمائے گا اب ہم کیا کریں؟ تو وہ مظلوم کہے گا کہ یا اللہ اب میرے گناہ اس کو دینے شروع کر دیے جائیں، کیونکہ حساب ابھی برابر نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اوپر دیکھو۔ جب وہ اوپر دیکھے گا تو ایک بہت بڑا قصر اور محل اسے کو نظر آئے گا۔ تو وہ پوچھے گا لمن ھذا القصر، اللہ یا اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا من یملک الثمن، یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ تو وہ پوچھے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے، کون ادا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا انت تملک الثمن، تو اس کی قیمت کا مالک ہے، تو یہ قیمت دے سکتا ہے۔ وہ کہے گا کیسے؟ اللہ فرمائے گا بعفوک عن اخیک، کہ اپنے اس بھائی کو معاف کر کے تو اس محل کی قیمت دے سکتا ہے۔ تو وہ اسی وقت کہے گا عفوت یا رب، یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا، میرے دل میں جو بھی ہے میں نے نکالا، معاملہ ختم کیا۔ تو جب وہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذ بید اخیک وادخل الجنہ، کہ اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے قیامت کے دن بھی معاف کرنے کا درس
اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو حضرات محترم، یہ بخشش و مغفرت کی رات ہے، یہ معافی طلب کرنے کی رات ہے، یہ اللہ رب العزت کو پکارنے کی رات ہے، آنسو بہانے کی رات ہے۔ آئیے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، لوگوں کو معاف کریں اور اپنے رب سے معافی طلب کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی بخشش و مغفرت کا پروانہ اور نوید عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔